طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے، سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔
خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ ہار ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔
استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ظالم نے سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کیا ہے۔ انوکھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی میں جو جذبے آپ کو برباد کرنے لگیں ان جذبوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لاتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہر خواہش قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر میں حتمی طور پر یقینی ہے، وہ آپ کا وہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ بس یہی سب کچھ ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ موت نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑے اور عظیم فیصلے موت کے بعد ہونے ہیں۔ موت سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے رب نے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلف اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہت سارے لحاظ اور بھرم رہنے دیتی ہے۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی قسمت بھاری ہے اور کسی کے غم۔ جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ علم رکھنے والے سے بحث کرنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے بحث کرنا انتہائی مشکل۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اچھے یا برے، مومن یا کافر، سب اسی کے ہیں۔ وہ رب البشر ہیں، وہ مالک ہیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے۔ وقت گزرنے پر یہی ذات بھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہے۔ دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں۔ دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف، اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے۔ اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو۔ بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے
کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہ رہے۔ سیپ کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ سانس رکنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر، جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، ہوا نہ چلے تو اڑتی ہی نہیں۔ اسی لیے اپنا ساتھی اور کفیل ایسا مانگو جو نہ تو تیز ہوا ہو نہ بند، بس اوپر ہی اوپر لے جائے، تارے کی طرح اڑائے آسمان میں۔ انسان کی یادداشت چیزوں کا تعلق ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے متعلق دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو کڑوا کر دیتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی مومن کا مقام ہے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بد نیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل پائیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزہ انسان کی سیرت میں ہے، سیرت اس کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ ناکارہ ہوس ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب فریب اور دھوکہ ہے۔ موت کی مدد کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس بدنصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ انسان کی ضمیر کا بہت بڑا حصہ غلامی ہے۔ جس قدر وہ آزادی کا چاہت مند رہتا ہے، اسی شدت سے اطاعت، غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہیں۔ ذکر کے بغیر کسی طور پر بھی انسان مجتمع نہیں ہو پاتا۔ کیا کیا جائے، اطمینان نہ وہاں تھا نہ یہاں۔ ایک اس کی ذات سے بندھے رہنے میں کامیابی کی پھوار پڑتی رہتی ہے۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ کی درگاہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔
اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھتا۔ خواہشیں چیزوں کی جا سکتی ہیں، انسانوں کی نہیں۔ چیزیں مل جاتی ہیں، انسان نہیں ملتے۔ وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ عام طور پر انسان وہی ہوتا ہے جو حالات اسے بنا دیتے ہیں، اور شرمندگی کے آنسو بھی بڑی توفیق ہوا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہے جب کوئی آپ کو بہترین یادیں دینے والا خود ایک یاد بن کر رہ جائے۔ جو کرنا آسان ہو اور اس میں لذت ہو، اسے بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل، ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے۔ جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں، اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا سے فسلیاں دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔
توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں۔ اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں۔ عشق نے جسے چاہا اسے سرعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ، ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں، اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے، اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو، اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔
ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔
دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو، اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو، اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔